الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، رمضان المبارک سے پہلے اس عنوان پر ہماری ایک مجلس ہو چکی ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. آج کی یہ مجلس ہماری دوسری مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دراصل صبر بہت اونچی چیز ہے. پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا نچوڑ اگر کوئی چیز ہے تو وہ صبر ہے. شریعت ہم سے جو چاہتی ہے اگر وہ چیز ہمیں حاصل کرنی ہے تو وہ صبر ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. مثلا اللہ کی رضا اگر ہمیں ملے گی تو وہ صبر ہی سے ملے گی. جنت ہمیں حاصل ہوگی تو وہ صبر ہی سے حاصل ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ہم نے ان کو جزا کے طور پر جنت جو عطا فرمائی ہے وہ ان کے صبر کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. اہل جنت جب جنت کے اندر داخل ہوں تو داخل ہونے کے ساتھ ہی فرشتے انہیں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا ہے. کیا کیا ہے بھائی؟ پتہ چلا جنت ملے گی صبر سے، اللہ کی رضا ملے گی کس سے بھائی؟ صبر سے ملے گی. لیکن ہم نے صبر کا جو معنی اور مفہوم سمجھا ہے وہ بہت شارٹ کٹ کے اندر سمجھ لیا. تکلیف پہنچی، جزا و فضا سے بچ گئے، برداشت کر لیا، اسی کا نام ہم نے صبر سمجھا. لیکن صبر ایک بہت وسیع معنی لگتا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ تو کہ صبر کہتے ہیں تمہارے مزاج کے خلاف ناگوار چیزوں کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے. میں آپ کو بڑی بڑی مثالیں دے رہا ہوں. مثلا تمہیں اپنے مال سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکالنے کا حکم ہے کہ زکوٰۃ نکالو. اب یہ تمہارے دل پر ناگوار گزر رہا ہے، تمہیں برداشت نہیں ہو رہا، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے حکم پر اسے نکال رہے ہو تو یہ صبر ہے. یہ کیا ہے؟ رات بھر جاگے ہو، بیدار رہے ہو، سحری کھائی ہے، نیند کا غلبہ آ چکا ہے، بستر تیار ہے، روم اے سی والا ہے، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. نہ تمہاری بیوی تمہیں دھمکا کر مسجد میں پہنچا سکتی ہے، نہ تمہارے والدین حیات ہے کہ تمہیں مسجد میں پہنچائے. تم آزاد ہو، بالکل آزاد ہو. تم چاہے تو سو سکتے ہو، تم چاہے تو لیٹ سکتے ہو، تم گہری نیند میں جا سکتے ہو. لیکن اس موقع پر تمہاری طبیعت کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں سو جاؤں، لیکن تمہارے سامنے
رب کائنات کا حکم ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، تو اس لیے تمہاری جو ناگوار حالت کو تم نے چھوڑا ہے اور جو تم نے برداشت کیا ہے اور تم مسجد کے اندر چلے آئے ہیں، اسی کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ ناگوار چیز کو برداشت کرنا۔ انسان طاعت پر آ جائے، مشقت برداشت کر لے، دین نہ چاہ رہا ہو، پھر بھی نیکیوں پر آنے لگے، یہی صبر ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کے لیے گناہ کرنا بالکل آسان ہے، لیکن یہ گناہ کو چھوڑ رہا ہے، طبیعت مچل رہی ہے، وقت نہیں نکل رہا ہے، ٹی وی چلاؤں، IPL شروع کر دوں، 3 گھنٹے میرے نکل جائیں گے، مجھے روزے کا احساس تک نہیں ہوگا، یا آپ کی طبیعت کہہ رہی ہے، آپ کا شوق کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس کو دبا رہے ہو، نہیں نہیں نہیں، میں اپنے رب کو اس مبارک مہینے میں ناراض کرنا نہیں چاہتا، آپ نے اپنی طبیعت کو کچل ڈالا، تو اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہیں قرآن کہہ رہا ہے وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، کہیں قرآن کہہ رہا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہیں قرآن کہہ رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ساری چیزیں جو انسان کو مل رہی ہے، کس پر مل رہی ہے بھائی؟ کون؟ صبر پر ملے۔ اسی لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کون؟ صبر کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے یہ فرمایا نہیں ہے کہ روزے کے حد تک صبر کرو، صبح سے لے کر مغرب تک صبر کرنا ہے روزے کی حالت میں، نہ، ایسا نہیں کہا، پورا مہینہ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پورا مہینہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی آپ کو صبر سے چلانی ہے۔ یہ کیوں صبر کا حکم دیا میرے آقا نے؟ اس بنا پر کہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ٹریننگ کا۔ اب ہم تمہیں صبر کروائیں گے رمضان کے مہینے میں۔ ایک تو تمہارے پر مزاج کے خلاف بات آئے گی، تمہاری طبیعت کچھ اور چاہتی ہوگی، سامنے والا کچھ اور کرے گا، تمہاری مزاج تمہارے کی طبیعت کے خلاف کام آئیں گے، لیکن تمہیں صبر کرنا ہے۔ یہ پورا مہینہ صبر کرو، اپنی بی پی کو ڈاؤن رکھو، بی پی کو ہائی نہ کرو، لیول میں لے کر چلو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ پورا مہینہ چلو گے تو انشاءاللہ 11 مہینے چلنا کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ ایک ہے طاعت پر صبر کرنا ہے پورا مہینہ۔ کس پر صبر کرنا ہے؟ طاعت پر، یعنی نیکیوں پر صبر کرنا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا ہے میں قرآن پڑھوں، دل نہیں چاہ رہا ہے میں درود پڑھوں، دل نہیں چاہ رہا ہے میں تراویح پڑھوں، دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اس دل کو کچل کر تمہیں طاعت پر آنا ہے۔ یہ پورا مہینہ یہ مشق کرو، انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ 11 مہینے اچھے گزر جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اب گناہوں سے اس مہینے کو بالکل بچ کر نکلنا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے ایک جگہ پر ایسے ہی نہیں فرمایا کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ علماء نے ایک مطلب یہی بیان فرمایا ہے، علماء نے یہی کہا ہے کہ دیکھو گناہوں سے بچ کر رمضان کو گزارو گے تو یہ سلامتی والا رمضان ہوا، تو اب پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، رمضان کی خاص عبادتیں جو ہیں، ایک ہے روزہ، روزہ پورے سال میں کبھی بھی فرض نہیں ہے، صرف رمضان میں فرض ہے۔ ایک ہے تراویح، تراویح پورے سال میں کبھی بھی نہیں ہے، صرف رمضان کے اندر ہے۔ یہ رمضان کی دو خاص عبادتیں ہیں، اس کو اس کے آداب کے ساتھ تم ادا کرو۔ روزے کے جتنے آداب ہیں اس آداب کے ساتھ روزہ رکھو، تراویح کے جتنے آداب ہیں ان آداب کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرو۔ رمضان کی ان دو خاص عبادتوں کا تم اہتمام کرو گے تو تمہارا یہ رمضان سلامتی کے ساتھ گزرے گا، انشاءاللہ پورا سال تمہارا کیسے گزرے گا؟ سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے، انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے، انسان کا حوصلہ ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک ربڑ کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ ربڑ۔ ربڑ جو ہوتا ہے نا،
اسے آپ ایسے ہی چھوڑ دیں تو ایسے ہی رہے گا، کھینچو گے تو کھینچتا چلا جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا۔ اپنے حوصلے کو بلند رکھو، اپنی ہمتوں کو بلند رکھو، کھینچو۔ جب کھینچنا شروع کرو گے تو طاعت پر آنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا کیا ہو جائے گا بھائی؟ آسان ہو جائے گا۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ ایک آدمی چل نہیں سکتا، ایک آدمی چل نہیں سکتا، لیکن چلنے کے لیے مشکل ہو گیا ہے اس کا چلنا، جنگل میں پھنس گیا، سواری کوئی نہیں ہے، سامنے شیر دیکھ رہا ہے یا اژدہا دیکھ رہا ہے، چل نہیں رہا، سکتا نہیں ہے، لیکن کوشش ضرور کرے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آہستہ آہستہ چلے گا، تھوڑا چلے گا، سانس پھولنے لگے گا، سانس پھولنے لگے گا، کیونکہ چلنے کی پریکٹس نہیں ہے، لیکن جان کا خطرہ ہے، اس سے چلے گا تھوڑا تھوڑا چل کر چلنے کا عادی بن کر آگے نکل جائے گا۔ نکل جاتا ہے نہیں نکل جاتا؟ خود بخود چلنا آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس یہی حال ہے، ہم اپنے حوصلے کو بلند رکھیں، انشاءاللہ یہ بھی میں کروں گا، رمضان میں یہ بھی کروں گا، تو انشاءاللہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کو چھوڑنے والے بنے تو انشاءاللہ گناہوں کا چھوڑنا بھی کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے غالب نے یہی کہا تھا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ اب سب آسان ہو گئی۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ اب مشکلیں ہی آسان ہو گئی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جب کوئی کام کی شروعات کرنی ہوتی ہے نا تو اس کے لیے مشکل لگتا ہے۔ آدمی روزہ نہیں رکھتا 20 سال سے 25 سال سے، پہلے مرتبہ روزہ رکھے گا تو ہارڈ پڑے گا، پہلے مشقت آتی ہے۔ پہلے کیا آتی ہے؟ مشقت آتی ہے۔ تہجد کے پابند نہیں ہو، پہلی مرتبہ تہجد میں اٹھنا ہے تو بہت مشکل آئے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہ مشقت آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ یہ اللہ نے رکھا ہے انسان کی فطرت میں کہ ابتدا میں کوئی کام مشکل، لیکن اس مشکل کام کو کرتے رہو گے اللہ آسان کر دے گا، اور آسانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر شوق پیدا کر دے گا۔ کیا پیدا کر دے گا؟ شوق پیدا کر دے گا۔ تو اگر ہم نے ان دونوں زاویے کو لیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اب آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی مختصر تشریح کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ۔ ہاں اب ذرا دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، کس کے لیے کیا بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، کسی اور کو دکھلانے کے لیے نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں آپ کو ایک مثال دوں، دنیا کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے تو صبر کرنا پڑتا ہے، دنیا کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ پوچھو ان اپ ڈاؤن والے کو، جو لوگ رمضان کے اندر اپ ڈاؤن کرتے ہیں، جو لوگ رمضان کے اندر اپ ڈاؤن کرتے ہیں، صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا ہے، نیند بھی پوری ہوئی نہیں ہے، پھر بھی ڈیوٹی کا وقت ہے، پہنچنا ضروری ہے نا، کیونکہ مجھے تو پہنچنا ہے میری ڈیوٹی کے وقت پر۔ اگر میں اپنی ڈیوٹی کے وقت پر نہیں پہنچوں گا تو میری تنخواہ کم ہو جائے گی، کٹ جائے گی، ملے گی نہیں۔ تو یہ صبر ہی تو کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ صبر ہی کر رہا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو اسے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کی نوکری سے آپ کو نکال دیا گیا، آپ کو ملازمت سے نکال دیا گیا، مبارک کہ آپ کی جان چھوٹ گئی، آپ اس کو مبارکبادی دینے جانا، آپ اس کو مبارکبادی دینے جانا کہ مبارک ہو تم کو، تمہاری نوکری چھوٹ گئی، اب تمہیں صبح جلدی اٹھنا نہیں پڑے گا، رات کو آرام سے اب جاگو، اب بیوی بچوں کے پاس رہو، تو خوش ہوگا؟ کہو نا، آپ کو روزہ شاید بہت لگا ہے بھائی، وہ خوش ہوگا؟ وہ کہے کہاں بھائی مبارکبادی دینے آیا ہے، دعا کر پھر ملازمت میں لگ جاؤں اور میری نوکری مجھے مل جائے۔ یہ ساری مشقتیں میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، رات دیر سے جاگوں گا لیکن صبح جلدی اٹھ جاؤں گا، روزہ رکھ کر بھی جاؤں گا، یہ سب کچھ برداشت کروں گا، کیونکہ مہینے کے اختتام پر مجھے پگار، میری تنخواہ مجھے ملنے والی ہے۔ یہ شوق تنخواہ کا شوق اسے سب کرا رہا ہے۔ تو جس کے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا نا تو اس کے لیے عبادت کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اب جو صبر کرنا ہے وہ اللہ کی کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ تو اب ذرا دیکھو، کچھ آج 5 منٹ زیادہ لوں گا، پہلے سے بتا دیتا ہوں تاکہ موضوع میرا مکمل ہو جائے۔ خیر، میں آج یہ کر رہا تھا، اب دیکھو عبادت پر صبر کرنا، اب عبادت فرض بھی ہے اور عبادت نفل بھی ہے۔ ایک ہے کہ فرض عبادتوں میں صبر کرو، میں نے کہا نا کہ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، تو اللہ نے فرض کیا روزے کے ذریعے سے صبر کی ٹریننگ دی۔ کس کے ذریعے سے؟ روزے کے ذریعے سے صبر کی ٹریننگ دی کہ ہم نے تمہیں حلال چیزوں سے روکا ہے، اب پوری لائف تم حرام چیزوں سے بچ کر رہنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ فرض کے ذریعے سے اللہ صبر سکھلا رہا ہے۔ نفل کے ذریعے سے اللہ نے کیسے صبر سکھلایا اسے دیکھو۔ تراویح فرض نہیں ہے، تراویح واجب نہیں ہے، لیکن تراویح کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی کے اندر ایک چٹائی کا 4 کونے کھڑے کر دیے جاتے تھے۔ اللہ کے محبوب ایک رمضان کے اندر قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ آئے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو عاشق رسول تھے، میرے محبوب نے ایک دن نماز پڑھائی، یہ تراویح کی نماز تھی۔ دوسری مرتبہ پڑھائی، صحابہ میں پھیل گیا کہ اللہ کے محبوب نے رات کو نماز پڑھائی ہے۔ صحابہ کچھ اور اکٹھے ہو گئے، دوسری مرتبہ میں مسجد کچھ اور بھر گئی، تیسری مرتبہ پڑھائی، مسجد ساری کے ساری بڑھ گئی۔ اب میرے محبوب نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز فرض ہو جائے۔ کیا ہوا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح فرض ہو جائے۔ اس لیے میرے محبوب نے اعلان کروا دیا تمہاری یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن آئندہ کل سے میں جماعت سے نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو تراویح تو میرے محبوب نے 3 ہی دن پڑھی۔ کتنے دن پڑھی بھائی؟ کتنے دن پڑھی؟ لیکن اس نماز کو میرے محبوب نے پسند فرمایا ہے کہ یہ نماز اللہ کو بھی پسند ہے اور یہ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ اب تمہیں چاہے تو تم نماز پڑھو۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا، ہر صحابی مسجد کے کونے میں تراویح پڑھتا تھا، کوئی 3 کی جماعت، کوئی 2 کی جماعت، کوئی اکیلا نماز پڑھتا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا، حضرت ابوبکر کا زمانہ ختم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں یہاں جماعت ہو رہی ہے، یہاں جماعت ہو رہی ہے، یہاں کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، تو کہیں ایسا کیوں نہیں؟ یہ تو وہ نماز ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہے اور جس سے محمد رسول اللہ بھی راضی ہے، تو ایک امام کے پیچھے کر دی جائے۔ تو حضرت ابی ابن کعب کو کہا ابی آپ امامت کروائیے اور تراویح لوگوں کو پڑھائیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں ابی کو کہا؟ سب سے زیادہ بہترین قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے تراویح کے اندر قرآن لہجے سے پڑھا جائے، مزے سے پڑھا جائے، لطف لے کے پڑھا جائے، اطمینان سے پڑھا جائے، سکون سے پڑھا جائے، سننے والے بھی مزہ میں آئے، پڑھانے والا بھی۔ یعلمون تعلمون نہیں ہونا چاہیے، یعلمون تعلمون نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح پڑھائی، سارے صحابہ نے پڑھی، ان کے پیچھے کسی صحابی نے اختلاف کیا نہیں؟ کیا کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا؟ یہ تو میرے محبوب کے صحابہ کی شان تھی۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ بہت بڑے قاضی ہے، حضرت زید بن ثابت کے بارے میں فرمایا وراثت کے مسئلے کے ماہر ہے، حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا حرام اور حلال کی زیادہ تمیز کرنے والا ہے، زیادہ علم رکھنے والا حضرت معاذ بن جبل ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کو زیادہ جاننے والا، اچھے انداز میں پڑھنے والا حضرت ابی ابن کعب ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ نے تراویح کی نماز پڑھی۔ تب سے تراویح کی نماز کیا چلی آ رہی ہے؟ تو اب سنت ہے، نفل ہے، لیکن انسان اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب بھی اس سے کیا ہے؟ راضی ہے، اللہ بھی اس سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ تو اب دیکھو پورے دین کے اندر جتنی نمازیں تھیں اس کا آپ ٹوٹل لگاؤ اور اس کے سجدے کا ٹوٹل لگاؤ، تراویح کے اندر پوری رکعتیں لا کر رکھ دی،
پورے دین کی نمازوں کو ایک ہی نماز میں اکٹھا کر دیا اور نفل کے ذریعے سے طاعت پر صبر کروایا، نفل کے ذریعے سے طاعت پر صبر کروایا۔ 20 رکعت پڑھو گے، 40 سجدے ہوں گے، اور سجدہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ آدمی سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اے میرے بندو، 11 مہینے تک تجارتوں میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو بالکل تم نے لت پت کر دیا ہے اور تم مجھ سے بہت دور ہو چکے ہو۔ آؤ تراویح کی نماز کے لیے 40 سجدے کرو، 40 مرتبہ میرے قرب آؤ اور میری رحمت کے نزدیک تم آ جاؤ۔ تو یہ ہے تراویح کی نماز۔ تو الغرض فرض کے ذریعے سے، نفل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرا رہا ہے؟ صبر کرائے، صبر۔ یہ صبر کا پورا مہینہ صبر والا چل رہا ہے کہ صبر کرو، مزاج کے خلاف صبر، طاعت پر صبر، گناہوں کو بچ کر صبر۔ آگے فرمایا کہ یہ سارا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے پتہ یہ چلا ہماری ساری خیرات اس مہینے کی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ میں اگر بیواؤں کو دے رہا ہوں، میں اگر یتیموں کو کھلا رہا ہوں، میں اپنے مسکینوں کو کھلا رہا ہوں، میں اپنے زیبوں سے خیرات کر رہا ہوں، یہ سارے میرے مسائل، یہ سارے میرے معاملات، یہ سارے میرا لین دین، یہ سارے میرے عطایا، یہ صرف کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ اب ذرا آپ آگے بڑھیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے محدث ہے۔ انہی کے درس کے اندر آتے تھے بشر حافی۔ بشر حافی کا انتقال ہو گیا، بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بزرگ اللہ والے ہیں۔ لوگوں نے امام احمد بن حنبل سے فرمایا کہ آپ بشر حافی کے جنازے میں آئیں گے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ کیا کہا؟ میں، حالانکہ بشر حافی ایک اللہ والے، اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کے ولی کے جنازے میں تو آدمی تڑپ تڑپ کر جاتا ہے، اور یہاں بھی وقت کا امام ہے، اور وقت کا امام احمد بن حنبل ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ پوچھا گیا حضرت کیوں شرکت نہیں کریں گے؟ تو کہ میری نیت صحیح نہیں ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر بشر حافی کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا تو لوگ ملامت کریں گے کہ احمد کیوں نہیں آیا۔ لوگوں کی ملامت کی وجہ سے میں جاؤں گا، لہذا میرے اندر اخلاص نہیں ہے، اس اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے میں جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ ذرا اندازہ لگائیے، آج ہمارا بھی حال یہ ہے، ہم جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، اس کو برا لگے گا اس لیے جانا پڑے گا، اس کو خراب لگے گا اس لیے جانا پڑے گا، تو کہاں ہمیں اس جنازے کی نماز میں شرکت کا ثواب ملنے والا ہے؟ پتہ چلا نماز جنازے میں بھی شرکت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا ہر عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آئیے آگے، وقت بھی جا رہا ہے، مختصر طور پر ایک بات کہہ دوں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، ابتغاء ربی، اللہ کی خوشنودی کا دوسرا مطلب کیا؟ اس کو سمجھیے۔ اللہ کی خوشنودی کا دوسرا مطلب بہت باریک ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ نفل عبادت جو ہوتی ہے نا، پہلے مشقت لاتی ہے، مشقت کو آپ برداشت کرتے ہو تو عادت بنتی ہے، عادت کے بعد نفل عبادت شوق بن جایا کرتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شوق بنتی ہے۔ مثلا آپ تہجد میں پہلے مرتبہ اٹھے، آپ کو مشقت ہوئی، پھر آپ اٹھنا شروع کیا، اس مشقت کے اندر آپ کی عادت بن گئی، اب آپ کو تہجد کی عادت ایسی بنی کہ اب شوق پیدا ہو گیا، اب یہ شوق ایسا پیدا ہوا کہ اب تہجد جائے گی تو آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا کہ میری تہجد چلی گئی۔ نفل عبادت کا حال یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات نکتے کی آپ یہاں پر نوٹ کر لو، دین شوق کے پورے کرنے کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ دین شوق کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو۔ پھر سے بول رہا ہوں، دین شوق کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ اب ذرا آپ دیکھو، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ ایک آدمی صف اول کا اہتمام کر رہا ہے، یہ نفل ہے نا، صف اول میں آنا۔ میرے محبوب نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر آدمی کو پتہ چل جائے نا کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو گھٹنوں کے بل چل کر آئے گا۔ کس کے بل؟ گھٹنوں کے بل۔
اور مسلم شریف کی روایت کے اندر تو آتا ہے کہ سب سے بہتر صف مردوں کے لیے پہلی صف ہے اور عورتوں کے لیے آخری صف ہے، اور سب سے بدتر صف مردوں کے لیے آخری صف ہے۔ کون سی صف ہے؟ آخری صف۔ تو یہ صف اول کی فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی ہے، لیکن صف اول میں آنا انسان کی جب پہلے مشقت پڑتی ہے، مشقت کے بعد عادت آ گئی، اب شوق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہ پہلی ہی صف میں نماز پڑھنی ہے، ورنہ نماز کچھ بھی ہو جائے۔ تو اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے دیر ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہو گئی؟ دیر ہو گئی۔ اب مسجد میں مجمع بیٹھ گیا ہے، اب یہ صف اول کا شوق پیدا ہوا ہے، اس کو کیا پیدا ہوا ہے؟ تو اب یہ سب کو کچل کر آ رہا ہے، سب کو تکلیف دے کر آ رہا ہے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ صف اول کی فضیلت نہیں، یہ اس کا شوق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا شوق ہے۔ شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ تو اب اس کو شریعت کے تقاضے پر عمل کر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اپنے شوق کو پورا کرنا نہیں جائے۔ تو یہی نام ہے کہ دین شوق کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ کہاں کون سا حکم مجھے لگ رہا ہے، کہاں اللہ مجھ سے ابھی راضی ہو رہا ہے، میرے صف اول میں آنے سے اللہ راضی ہو رہا ہے تو میں صف اول میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا آخر رہنے میں اللہ راضی ہو رہا ہے تو میں آخر رہنے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یاد رکھو، حضرت عبداللہ بن، وقت ہے صرف ایک واقعہ سنا دوں، ایسے تو 3 واقعات مجھے پیش کرنے تھے لیکن وقت جا رہا ہے، اب آخری ایک واقعہ سن لو پھر بات کو ختم کر دے ہیں۔ دیکھو، اویس کرنی کا نام سنا ہوگا آپ نے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے؟ اویس کرنی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہے، اور آپ کے پاس اتنے اسباب بھی تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے، اور اگر اللہ کے محبوب کی زیارت کرتے تو مقام کون سا ملتا؟ ہاں بھائی، صحابی کا مقام ملتا نا۔ اسباب بھی ہے، تندرستی بھی ہے، جا بھی سکتے ہیں، اور کون آدمی ایسا ہوگا کہ جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کی تمنا نہ ہو؟ ہم بھی تڑپ رہے ہیں، اللہ خواب میں دکھا دے، اللہ خواب میں دکھا دے۔ تو حضرت اویس کے لیے تو ساری چیزیں مہیا تھی، اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھنے کی، آپ کی ملاقات کو کرنے کی، سب کچھ تھا، لیکن میرے محبوب کو پیغام بھیجا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں تو آنا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ میری والدہ کو میری خدمت کی ضرورت ہے، آپ ذرا فرما دیجئے کہ میں میری والدہ کی خدمت میں رہوں کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھ لوں۔ تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ اے اویس، ماں کی خدمت میں لگے رہو۔ یہ ہے ماں کا مقام سمجھایا، ماں کا مقام سمجھایا۔ میرے نوجوانوں، جن کی ماں حیات ہے انہیں قدر کر لینی چاہیے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے تو یہی کلمہ کہا تھا، جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو الہام ہوا عبداللہ بن مبارک، اب ہر قدم کو سنبھل کر رکھنا۔ دعا کرنے والی ماں چلی گئی ہے، دعا کرنے والی ماں چلی گئی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ یہاں ماں کا مقام سمجھایا جا رہا ہے۔ میرے محبوب نے اویس کرنی کو روک کر ماں کا مقام سمجھایا۔ اب ذرا آپ دیکھیں، اویس کرنی وہیں پر ٹھہرے رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا شوق نہیں تھا اویس کرنی کو محمد رسول اللہ کی زیارت کا؟ دل مچل رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن شوق بھی تھا۔ لیکن شریعت کا تقاضا یہ آیا کہ ابھی آپ کے لیے ماں کی خدمت مقدم ہے، ماں کی خدمت کیا ہے؟ مقدم ہے۔ خیر، تو پھر مقام بھی وہی ملا نا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر، یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس کرنی، جب اس سے ملاقات ہو تو اپنے حق میں ان سے دعا کروانا۔ یہ مقام ملا۔ کہاں عمر جیسا خلیفہ، کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام،
کہ جس کے بارے میں نبی یہ فرما رہا ہو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا عمر جس گلی سے آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس عمر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اویس سے اپنے بارے میں دعا کروانا۔ یہ مقام اویس کو کیوں ملا؟ ماں کی خدمت، والدین کی خدمت۔ کس پر ملا؟ والدین کی خدمت۔ میرے نوجوانوں، یہ قیمتی سرمایہ ہے، تمہارے ماں باپ حیات ہے، بہت ہی قیمتی، قدر کر لو، قدر کر لو، نہ قدر کی تو رونے کے علاوہ چارہ نہیں۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے نا، میں آپ سے مؤدبانہ کہتا ہوں کبھی بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ چھوڑو، ہر وقت کہتے رہو ان سے ربنا اغفر لی ولیوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک پہنچایا ہے، اے اللہ آج قبر میں سو رہے ہیں، میں نہیں جانتا کس حالت میں پڑے ہیں، کیا وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے یا جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن اے اللہ میں اس کا چھوٹا سا بچہ ہوں، مجھ پر بڑے احسان ہے اس ماں باپ کے کہ آج وہ ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہے۔ میں اپنی دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اے اللہ انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ پر راحت پہنچائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میں اب یہ کر رہا تھا، شوق تو اویس کرنے کا یہ تھا نبی کی زیارت کرنا، لیکن شریعت کا تقاضا یہ تھا ماں کی خدمت کرنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اتباع کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ تو میرے نوجوانوں، اس رمضان کے مہینے کو ہم صبر کے ساتھ گزارے، گناہوں سے بچ کر گزارے، اعمال صالحہ پر آئے، تراویح کو نفل نہ سمجھو۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں تراویح فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سمجھ میں آئے؟ 8 اور 20 کے چکر میں نہ پڑو، 8 اور 20 کے چکر میں نہ پڑو۔ صاف لفظوں میں کہتا ہوں، میں نے کل بھی تفسیر میں یہ بات کہی، اختلاف کے موقع پر حنفیہ کا دستور یہ ہے، حنفیہ اکثر عدد کو لیتا ہے، کم عدد کو لیتا نہیں ہے۔ 20 کے اندر 8 داخل ہے، 8 کے اندر 20 داخل نہیں ہے، 20 کے اندر 8 داخل ہے، 8 کے اندر 20 داخل نہیں ہے۔ یہ اسی لیے میں نے یہ بات عرض کی، آج صبح میں ایک میسج آیا، مولانا 8 رکعت تراویح ہے یا 20 رکعت تراویح؟ سمجھ میں آئے گا؟ 8 اور 20 کے چکر میں نہ پڑو، 20 میں 8 داخل ہے، 8 میں 20 داخل نہیں ہے۔ رمضان میں چاہے اتنی نفل نماز پڑھو، اور یہ تراویح کو پابندی کے ساتھ پڑھو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی ایک بات یاد آ گئی تو میں عرض کر دوں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے پاس ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہوئی، یہ باتوں میں مشغول تھے۔ اذان جب مکمل ہوئی تو دوسرے آدمی نے کہا حضرت آپ مولانا ہے، اذان ہو رہی تھی، اذان میں خاموش رہے تھے، آپ نے بات چیت جاری رکھی اور اذان کا جواب نہیں دیا۔ تو مولانا نے کیا کہا؟ مولانا ہوتے ہیں، تو مولانا نے کہا کہ اذان کا جواب دینا کوئی فرض تو نہیں ہے، اذان کا جواب دینا کوئی واجب تو نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ان کی بات تو صحیح تھی، اذان کا جواب دینا فرض نہیں ہے، اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن اذان کے جواب دینے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے فرمائی ہے۔ اذان ہو خاموش ہو، اس کا جواب دو، تاکید فرمائی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ نفل کو حقارت سے دیکھنے سے انسان کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کہاں تک پہنچتا ہے؟ کفر تک۔ تو تراویح کو حقیر نہ سمجھو، کیا نہ سمجھو؟ حقیر نہ سمجھو کہ تو نفل ہے، کیا کرنا؟ نہیں، حقیر سمجھو گے کفر تک اللہ ہماری حفاظت کو فرمائے، کہیں کفر تک ہمیں نہ پہنچا دے۔ بس آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کی رضامندی والے اعمال کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق دے اور ناراضگی والے اعمال سے حفاظت فرمائے۔